وزیراعظم کا اہم سفارتی مشن آج 4 دن کے دورے پر غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ پہلے ترکیہ پھر ایران پہنچیں گے۔ آذربائیجان اور تاجکستان میں بھی دورے شیڈول۔ چاروں ملکوں کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ وزیراعظم کے دورے کے باعث وفاقی بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کی 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو۔ وزیراعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ آذربائیجان سے متعلق بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کے رابطے میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کراچی والے خبردار، آج سورج قہر برسانے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیش گوئی۔ پارہ 40 ڈگری پر جائے گا۔ شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس ہوگی۔ چلچلاتی دھوپ کے ساتھ سمندری ہوائیں بند ہوں گی۔ وطن کی حفاظت کے لیے ایک ہونے کا پیغام، وار کا حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابیوں پر فخر۔ فیلڈ مارشل کے عشائیے میں سیاسی اور عسکری قیادت کا قومی جذبے کا مظاہرہ۔ دانشمندانہ قیادت کو خراج تحسین۔ عشائیے میں صدر، وزیراعظم اور سیاسی اور عسکری قیادت کا وطن سے وفاداری کا اعلان۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، نائب وزیراعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنرز کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مودی سرکار کا راز فاش، امریکی امن ساز بن گئے بھارتی ہار کے وکیل۔ دعوے بھی دھرے کے دھرے، جنگ بندی نہیں، امریکی مدد سے شکست ہوئی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف۔ جے شنکر نے کہا کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ان سے رابطہ کیا۔ کشیدگی کے دوران امریکی نائب صدر وینس نے وزیراعظم نریندر مودی سے رابطہ کیا۔ دفاعی ماہرین نے جے شنکر کے انٹرویو کو بھارتی شکست قرار دے دیا۔ امریکی پروفیسر نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ غیر ملکی دانشور بھی پاکستانی کامیابیوں کے معترف۔ بھارتی ٹی وی کے پروگرام کے دوران پروفیسر کرسٹین فیئر نے کہا کہ بھارت پاکستان کو ہر ممکن کوشش کے باوجود خوفزدہ نہیں کر سکا۔ بھارت کے اندر میڈیا، خاص طور پر جنہیں میں فسادی میڈیا کہتی ہوں، انہوں نے عوام کو غلط معلومات فراہم کی ہیں۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہی وہ بھاگا ہے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ وار کے حق میں شکست کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی ابلاغی محاذ پر پاکستان کو چین کی زیر تابع ریاست کے طور پر پیش کیا گیا۔ بھارتی صحافی برکھا دت کے مطابق بھارتی فوج کو 2 محاذ پر جنگ کا سامنا ہے۔ پاکستان کو چینی مفادات کے خنزور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برکھا دت کے سوال پر کشور مہوبانی نے کہا کہ پاکستان اگر واقعی چین کی ذیلی ریاست ہوتا تو اسے IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے۔ IMF مشن کا اعلامیہ۔ پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت مثبت قرار۔ اعلامیہ کے مطابق قومی مالیاتی معاہدے کے مؤثر نفاذ کے لیے تجاویز زیر غور۔ معاشی پالیسی مضبوط اور دیرپا بنانے کے لیے بھی زور۔ اضافی فنڈنگ کے لیے تمام اہداف مکمل۔ IMF ترجمان جولی کوزیک نے کہا بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈنگ سے اتفاق کر لیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان میں بارشوں سے تباہی۔ دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش، آندھی اور ژالہ باری۔ گرد آلود ہوائیں چلنے سے گھروں کی چھتیں، درخت، سائن بورڈز اور سولر پینلز کو نقصان پہنچا۔ میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین بند۔ فیڈر سٹرپ، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، بونیر، مظفر آباد میں موسلادھار برسات۔ نظام زندگی مفلوج۔ پشاور میں آندھی، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں تیز بارش اور ژالہ باری۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ پوٹوہار ریجن میں آئندہ چند گھنٹوں میں مزید طوفان کی پیشگوئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچا۔ کھلاڑی اور اسپورٹ سٹاف کے اراکین پہنچے ہیں۔ دستے میں حسن محمود، محمد تنویر اسلام، پرویز حسین اور تنظیم حسن ثاقب شامل۔ دیگر اراکین کل لاہور پہنچیں گے۔
PSL सीजन 10 पर किसका होगा राज, किसके सर सजेगा ताज। इवेंट का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें आज लाहौरी कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। फितरत से मोहब्बत की मिसाल एक इंजीनियर की परिंदों के लिए खास पनाहगाह, छोटी सी जन्नत जहां रोजाना दर्जनों परिंदे खाना पीने और आजादाना घूमने के लिए आते हैं। ये जगह परिंदों का मस्कन बन चुकी है। यूसुफ ने अपने लॉन में न सिर्फ परिंदों के लिए दाने और पानी का इंतजाम किया, बल्कि उनके बैठने और घोंसले बनाने के लिए भी जगह फराहम की है। और चलो चलो मंडी चलो, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, कहीं खूबसूरत बैलों के चर्चे, कहीं फरबा गाय की धाक, बकरों के भी नाज नखरे उरूज पर। ऊंटों पर की गई नक्शो निगारी ने उन्हें और पुरकशिश कर दिया। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वालों की कीमतें ज्यादा होने के शिकवे, महंगाई से व्यापारी भी परेशान।